والسلام على سید الرسل خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن پاک 29واں پارہ سورہ ملک ابتدائی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں برکت والی ہے وہ ذات بیدہ الملک کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کس طرح قادر ہے؟ الذی خلق الموت والحیات کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور پھر زندگی کو بھی پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خداوند قدوس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا یہ سارے اعزازات میں سے بڑا اعزاز ہے۔ انسان کو جتنی عزتیں ملتی ہیں ان عزتوں میں سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان امتی کہلاتا ہے۔ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص واقعی ایماندار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو یہ امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ قبر میں جا کر بھی یہ فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے، قبر میں پہنچ کر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امتی امت مرحومہ، لوگوں میری امت رحم کی ہوئی امت ہے۔ مرحومہ یہ رحم سے نکلا ہے۔ یہ جو آدمی مر جاتا ہے اس کو مرحوم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر رحم کر دیا گیا ہے، رحم کیے ہوئے لوگوں میں سے ہے۔ امتی امت مرحومہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت مرحومہ کیسے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تدخل فی قبورها بذنوبها ویخرج منها ولا ذنوب علیہا۔ یہ مرحومہ اس لیے ہے کہ جب یہ قبروں میں جاتے ہیں گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا جسم گناہوں سے لبریز ہوتا ہے، گناہوں سے تجوریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، وَيَخْرُجُ مِنْهَا وَلَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، اور کل قیامت کے دن جب قبریں شک ہوں گی یہ قبروں سے اٹھیں گے اور ان کے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ یار اس سے بڑی اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ عزت اور یہ اعزاز کیوں ملا؟ کہ ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ اچھا، قبروں میں تو انہوں نے پہنچ کر نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیے، زکوٰۃ نہیں دی، صدقات نہیں کیے، خیرات نہیں دی، تلاوت نہیں کی، وہ تو دار الجزا ہے، دار العمل نہیں۔ تو یہ کیسے بخشے گے قبر میں پہنچنے کے بعد؟ رسول اکرم شفیع معظم آقا دو عالم جانے دو عالم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، جب میرا امتی قبر میں چلا جاتا ہے اس کو پروردگار
بے یاروں مددگار نہیں چھوڑتے، بلکہ یہ پیچھے اپنے دوست چھوڑ کے جاتا ہے، اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، رشتہ دار چھوڑ کے جاتا ہے۔ ارے کوئی بھی اگر کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو تو چھوڑ کے جاتا ہے۔ وہ کسے دے ماں پہ ہونے وہ ختم پڑھال دین، کسے دی اولاد ہوندی ہے خراتیاں کر دین، کسے دے رشتہ دار ہونے او اس دی طرفوں صدقہ جاریہ دیتے ہیں، کنویں نکالتے ہیں، راستے بناتے ہیں، بیواؤں بے یاروں مددگار لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ لیکن ایک جنا ہے ہی غریب ہے، اس بچارے کو پہلے بھی کچھ نہ سا اور جلنا تو بعد بھی اس بچارے دا پچھو یاد کرنا والا ہی کوئی نہیں، خدایا او کیاں بخشے گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے غور نہیں کیا کہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا اعزاز مل گیا کہ اگر کوئی شخص اس کا دوست نہیں ہے، اس کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کا تعلق دار نہیں ہے، لیکن کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، یہ پاکستان میں رہتا ہے، یہاں دفنایا گیا ہے، ہندوستان میں دفنایا گیا ہے، وہ چائنا میں ہے، روس میں ہے، بخارا میں ہے، سمرقند میں ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، وہاں مسجد میں کھڑا ہے اور نماز میں کیا کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی۔ آپ واسطے دعا کر دے، کیا ہے ربنا اغفر لی، خدایا مجھ کو بھی بخش، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مڑے ماؤ پیو کو بھی بخش، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ آگے کیا ہے وللمؤمنین، اے اللہ اپنے محبوب دے سارے امتیاں کو بخش چھوڑ۔ اللہ اکبر۔ خدا تے پاکستان وچ ہے، اس روس وچ ہے، اے چائنا وچ ہے، او روس وچ ہے، اے سعودی عرب وچ ہے، اے پاکستان وچ ہے، پر ایتھے کھلتے دا ایمان والے واسطے دعا کر دے خدا تے اے قبر وچ جتھے بھی ہوندے میں اوتھے ہی اس کو ثواب پہنچا کے اس دی بخشش دا ذریعہ بنا چھوڑتا۔ تسی اتھے نماز پڑھ دیو عثمان غنی مسجد وچ، دیکھو نمازہ بے تسی پڑھ سو نا، کہ پڑھ سو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے استے ربا، اے دعائیاں قبول کرنا لیا خدایا، ربنا ان کو بھی ترجمہ ہے ربنا، اے استے پالنا لیا، اساں کو روزی تے ٹکڑا تے رزق پانی تے دانا دینا لے خدایا، ربنا وتقبل دعا، اور دعائیں کو قبول کرنا لے خدایا۔ اچھا خدا تے فرشتے دیکھو یہ مڑیاں اتنی صفتاں تے تعریفاں کر کے مڑے کو لو کے منگ دے تے وہ نمازہ بچ کے آتے۔ اللہ اکبر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، خدایا مجھ کو بھی بخشی تے مڑے ماؤ پیو کو بھی، وللمؤمنین، اے اللہ سارے ایمان والے کو بخشی، اللہ تے اے نمازیہ میں تو کو بھی بخش کے دا، توڑے ماؤ پیو کو بھی معاف کر کے دا، تے جس مومنہ آستے تو دعا کی تھی تو ایتھے بیٹھے دے، میں سارے مومنہ کو توڑی نمازہ دا ثواب پہنچا کے دا۔ اللہ اکبر۔ یار اے فائدہ سن کو کی ملیا؟ اسی نبی علیہ السلام دے، بولو نا، اسی نبی علیہ السلام دے امتیاں، اسی نہ سیان دے، اساں کو نہیں پتا روس پہ کون نمازاں پڑھ دے، اساں کو نہیں پتا حرم پہ کون نمازاں پڑھ دے، اساں کو نہیں پتا مسجد نبوی پہ اور کون نمازاں پڑھ دے، وہ اتھے دعا کر دے وللمؤمنین۔ اسی اتھے پاکستان میں دبے دیاں، خدا اساں کو اتھے ثواب پچا کے اس تے گناہ بخش چھوڑ دے۔ کدے خدا اس طرح ثواب پچاندہ ہے تے جڑا آدمی جان بجھ کے اپنی ماؤ جو کے خیرات کرے،
اپنے پیو جو کے خیرات کرے، اپنے دادے تے دادی جو کہ ایصال ثواب کرے، کی خدا اس کو ثواب نہ پہنچاندہ اسی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں امتی، اللہ کے رسول نے فرمایا امتی امت مرحومہ، اور لوگوں میری امت مرحومہ امت ہے، رحم کی ہوئی امت ہے۔ اس پر اللہ نے بڑی مہربانیوں کے، بڑے کرم کے دروازے اس کے لیے کھولے ہیں۔ تدخل فی قبورہا بذنوبہا، یہ جدو قبراں پہ جلتے ہیں نا، گناہ نال پرے دے انہیں، لتھڑے دے انہیں، اللہ اکبر، وَيَخْرُجُ مِنْهَا وَلَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، کل قیامتی کو جدو اٹھسن ان دے جسماتے ایک بھی گناہ باقی نہ ہو سی، کی کے ناستے مومنہ سن دعائیاں کر کر کے تے میں نہ کو سواب پچا کے میں نہ کو بخش کے جنت تا مستحق بڑھا چھوڑے ہیں۔ کتنی بڑی عزت اور اعزاز کی بات ہے نبی علیہ السلام کی امت میں شامل ہو جانا۔ دعا کرو خدا سا ساریاں کو حضور دا سچا امتی بڑھاوے۔ اللہ اکبر۔ یار ابھی میں نے آیتیں پڑھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ ملک کی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہی صورت تفصیلات میں پھر کسی وقت بتاؤں گا، پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ صورت آپ اندازہ لگائیں، یہ 2 رکوع اور 30 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس صورت دی رکوع کتنے؟ 2 آیتاں 3 رکوع 2 تے آیتاں 3۔ فائدہ اس تک یہ ہے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، نئے مہینے کا چاند جب طلوع ہوتا ہے نا، یہ اولیاء اللہ کے عجیب قسم کے ٹوٹکے ہوتے ہیں اور بڑے مؤثر ہوتے ہیں۔ چاند دیکھے اور دیکھنے کے بعد سورہ ملک کی ان آیات کو پڑھے، آیتاں بھی 3 تے مہینے بے دیہڑے بھی چند زیادہ تو زیادہ ہوئے، کتیاں دا کدے نہیں ہویا، وہ نتیاں تو ہوندہ ہے پر کتیاں دا نہیں ہوندہ۔ اللہ اکبر۔ آیتیں بھی کتنی ہیں؟ 30۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں مہینے بے دیہڑی بھی کتنے؟ 30 ہوتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے بعد اگر زبانی یاد ہو تو سورہ ملک کو پڑھے، زبانی یاد نہ ہو قرآن پاک لائے اور سورہ ملک کی 30 آیتوں کو پڑھے۔ اللہ اکبر۔ آگے علماء نے لکھا ہے، اپنے تجربوں کی بنیاد پر بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ پاک ہر آیت کے بدلے اس مہینے کے ہر دن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ آگے ایک عجیب بات، ہر آیت کے بدلے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر کوئی اتنا بڑا حادثہ ہو جائے کہ آسمان ٹوٹ کے زمین پہ آ جائے، آسمان ہو تو ترٹ کے، اتنا بڑا حادثہ ہوتا نہیں، کدے اتنا بڑا حادثہ بھی ہو جائے، اتنا بڑا سانیہ ہو جائے کہ آسمان اگر ٹوٹ کے زمین پہ آ جائے تو جس جنے تے جس تریمتی، جس ماسی، جس ماؤ، جس پہنو، جس بچی سن اے عمل کیتے دو سی، اس تا ایک بال بھی خراب نہ ہو سی۔ مکان خراب ہونا دور کی بات، ان کی جانوں کا نقصان ہونا دور کی بات، مال کا نقصان ہونا دور کی بات، تجربہ
بنیاد پر اولیاء اللہ نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں، اور حضور نے بھی فرمایا میرے ماں باپ آپ کے فرمانات پر قربان جائیں کہ اگر آسمان بھی ٹوٹ کے زمین پہ آ جائے، اگر کسی آدمی نے یہ عمل کیا ہوگا اللہ پاک اس کے ایک بال کو بھی نقصان سے مبرہ اور منزہ فرما دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سورہ ملک کا قاری جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، سورہ ملک اس سورتی دا نام ہے، 29ویں پارے بچ ہے، 29واں پارا اسی تو شروع ہوتا ہے، تبارک الذی۔ فرمایا سورہ ملک کا قاری جس نے سورہ ملک کو پڑھا، سورہ ملک کی تلاوت کی، جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ اکبر، یار بڑی عجیب گل میں حدیث پہ پڑھی ہے، سنو اے سنو، بڑی عجیب گل۔ اے جدوں قبرہ پہ جلدا ہے نا، میتہ کو قبرہ پہ رکھتے ہیں، قبرہ پہ آنا والے فرشتے ان دے نا کے مبشر تے بشیر، او پیچھے پہنچتے ہیں، سورہ ملک پہلے پہنچ چل دی ہے۔ حدیث میں لکھا ہے سورہ ملک وہاں پہنچ کر نورانی شکل کے اندر پوری قبر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے، فرشتے آتے ہیں، ان کو رستہ نہیں ملتا قبر کے اندر جانے کا، رستہ نہیں ملتا کہ وہ قبر میں جا کے سوال کریں۔ قبر میں کیا سوال ہوتا ہے؟ من ربک ما دینک من نبیک ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، من ربک ما دینک من نبیک من ربک ما دینک من نبیک ماذا تقول فی حق ھذا الرجل۔ اے قبر میں آنے والے بتا، من ربک تیرا رب کون ہے، من نبیک تیرا نبی کون ہے، ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، ارے یہ بھی بتا، یہ جس ہستی کو اللہ پاک نے رسول بنا کر بھیجا، اللہ پاک نے مبعوث کیا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ آنے والے فرشتوں کو قبر میں جانے کا راستہ نہیں ملتا، اللہ پاک سے التجا کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں خدایا قبر میں کس طرح جھلا، اندر قبر کے اندر عجیب و غریب کیفیت ہے، ہمیں کوئی جانے نہیں دیتا۔ اللہ اگر وہاں قبر میں مردہ ہوتا تو وہ روک نہیں سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے بھی نور، قرآن بھی، سورہ ملک بھی نور ہے، سورہ ملک انہیں جانے نہیں دیتی، قبر میں آنے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے سورہ ملک، ان آنے والوں کو آنے دے، یہ تیرے قاری کو تنگ نہیں کریں گے، تیرے قاری کو پریشان نہیں کریں گے، تیرے قاری کو مضطرب نہیں کریں گے، تیرے قاری کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ ملک یوں دیکھے گی، اللہ کدے ضمانتی کوئی اور ہوندا تے میں ضمانت نہ منائیاں، ضمانتی کوئی مخلوق وچ ہویا میں ضمانت نہ منائیاں، لیکن اللہ پاک تو اس مردے کا ضامن بن گیا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہ پریشان نہیں کریں گے، یہ مضطرب نہیں کریں گے، یہ اس کو ہجانی کیفیت کے اندر مبتلا نہیں کریں گے۔ یہ تو گلدستے لے کر آئے ہیں، خوشبوئیں لے کر آئے ہیں، بشارتیں لے کر آئے ہیں، خوشخبریاں لے کر آئے ہیں، جنت کے دروازے کھولنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ذرا تھوڑی سی کنارے ہو جا تاکہ یہ بھی آ جائیں۔ یار اس ساریاں نعمتاں کی ملیاں؟ آہ چھوڑو، کی ملیاں؟ کی کہ اسی نبی علیہ السلام دے امتیاں تائیں اس طرح مل دیاں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے ضمانت دینے کے بعد، اللہ کے ضامن ہو جانے کے بعد سورہ ملک راستہ دے دے گی، اعلان ہو کے کھڑی ہو جائے گی، آنے والے فرشتے سوال کر کے واپس ہو جائیں گے۔ اب سورہ ملک چونکہ باہر نکل آئی ہے، اللہ پاک فرمائیں گے اور سورہ ملک اب تو اس میت کی طرف، میرے محبوب کے امتی کی طرف جانے والی ہے، اس مومن بندے کی طرف جانے والی ہے۔ ہاں اللہ میں جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کامیاب سوالات کے کامیاب جوابات دے کر فرمایا یہ یہاں بھی پاس ہو گیا ہے۔ اللہ تو کیسے جائے گی؟ اللہ فرشتے سورہ ملک عرض کرے گی ربا تو مجھے ایک حور کی شکل میں منتقل کر دے۔ سنو میرے نمازیوں، نبی علیہ السلام کے امتی کے لیے یہ دنیا بھی جنت ہے، امتی کے لیے قبر بھی جنت ہے، امتی کے لیے محشر بھی جنت ہے، امتی کے لیے جنت بھی جنت ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا مومن کے لیے موت تحفہ ہے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ مومن موت سے نہیں گھبراتا، مومن موت سے نہیں گھبراتا، اس کے لیے تحفہ ہے۔ اس کی تو ملاقات ہوتی ہے محمد مصطفیٰ سے، مر کے ملاقات ہوتی ہے خالق کائنات سے مر کے۔ ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے، وقت نہیں ہے، میں توجہ میری طرف دیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ پاک نے مومن کو دو تحفے دیے، ایک موت کی شکل میں اور دوسرا تحفہ اللہ پاک مومن کو یہ عطا فرماتے ہیں، مومن کے جنازے میں جتنے لوگ آتے ہیں، حدیث میں حضور فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں یہ بھی تجھے تحفہ دیتا ہوں کہ تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے آنے والوں کی بخشش کا پروانہ جاری کر دیتا ہوں۔ اور سنو، جس کے جنازہ پڑھنے کے لیے آنے والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کے پروانے جاری کیے جاتے ہیں، بتاؤ اس کے ساتھ پروردگار عالم کتنی مہربانی اور شفقت کا سلوک کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس پر مجھے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے لیکن ابھی نہیں بیان کرتا، یہ سورہ ملک کی تفسیر رہ جائے گی، سنیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے چلے گئے سوال کرنے کے بعد، کیا سوال کیے؟ من ربک ما دینک من نبیک من ربک ما دینک من نبیک۔ سوالات کے جوابات دینے کے بعد فرشتے قبر چھوڑ دیتی، وہ چلے گئے۔ اب سورہ ملک حور کی شکل میں، خوبصورت حور کی شکل کے اندر قبر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، قبر کو اللہ پاک نے فراہ کر دیا، قبر کو اللہ پاک نے جنت میں کنورٹ کر دیا۔ میں کیاں دساں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور لوگوں، میرے مومن بندے کی قبر یہ کھائی نہیں ہے، مومن بندے کی قبر یہ گڑھا نہیں ہے، مومن بندے کی قبر تاریکی کا گھر نہیں ہے۔ اللہ مومن بندے کی قبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ اکبر۔ حور داخل ہو جاتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ کہتی ہے، گناہ بھی باہر کھڑے ہوتے ہیں، آدمی دنیا میں رہ دے، مجھ سارے گناہ ہوئی دی ہونے، مجھ ساریاں غلطیاں ہوئی دی ہونی ہیں، مجھ ساریاں خطاواں ہوئی دی ہونی ہیں، وہ بھی بارو اللہ اکبر انگر کے دیکھتے ہیں اللہ ہمیں بھی موقع مل جائے تاکہ ہم بھی داخل ہو جائیں، کیونکہ بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ وہ قبر کو گھیر کے کانٹوں کی طرح کھڑے، اندر کلی سورہ ملک بھی کھلتی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے گناہ بھی
دیکھ رہے کدے نماز رہ گئی روزہ رہ گیا اور بھی مجھ سارے کام ہو گئے مجھ ساریاں غلطیاں تے کوتاہیاں تساں کولو بھی ہونی ہیں مڑے کولو بھی ہونی ہیں بتقاضۂ بشریت بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں گناہوں سے لتھڑا ہوا بندہ قبر کے اندر جاتا ہے اللہ اکبر سورہ ملک کے اندر کھڑی ہے وہ اللہ کے حضور یہ کہتی ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتی ہوں میں تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتی ہوں کہ میرے کاری کو بخش دے اللہ اکبر اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو بخشنا برے قبرہ دا حساب دے ضرور ہو سی قبرہ دا حساب میں ضرور اس کو لوگ انسان حساب بھی ہو سی کتاب بھی ہو سی سزا بھی ہو سی اللہ اکبر سورہ ملک اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے یجادل اللہ حدیث کے الفاظ ہیں خدا نال جھگڑا کر دیے لڑائی کر دیے کول شروع کر دیے اللہ اکبر اللہ اختے اور سورہ ملک کولنا مڑے نال جھگڑا نہ کر لڑائی نہ کر اللہ میں کی نہ جھگڑا یاد ہے جیرا مگو پردہ سا مڑا کاریا سا مڑی تلاوت کردہ سا خدایا یاد ہے اس کو بخش کے انہاں سارے کو بارو ہٹا چھوڑ یا مکو اپنے پرانا میں جو ہٹا چھوڑ خدا آختے میں نہ گناہ کو ہٹا چھوڑ سا پر تو کو میں اپنے قرآن مجیدہ میں جو نہ کردہ اور مسجد عثمان غنی میں آنے والے میرے نمازیوں اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قد شفاعتک فی اور سورہ ملک میں نے تیری شفاعت اس مردے کے حق میں قبول کر لی اللہ اکبر اللہ ارمان ٹائم مکے ورے میں گل مکا کے مکاساں کہ نہ گل نہ مکاواں کدے تساں بے کسا کو تکلیف ہے تے مکوا چھوڑو میں نہ کردا آگے ہاں گل مکمل کرا شکر ہے اللہ تھوڑا شکر ہے تو تم کو ایجے نمازی دیتے ہیں ہاں شکر کرنا چاہیے تو سی نارد پترے شکر نہ کرے خدایا تو ایجا خطیب دیتے ہیں تو ساں بھی کدے آخر نہ آخر دل ہی بچا چھوڑو کیوں تو آختے ہو مڑا دل کی خوش کر دے ہو ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ اللہ اکبر میں قربان جاؤں آقا تو جہاں محمد مصطفیٰ کے فرمانات پر میرے آقا میرے مولا حضور سرور کونین ذرا مسکرا کے آنکھوں مڑا دل خوش ہو جلے اللہ اکبر ذرا اور مسکرا کے خوشی نہ لاکھو تاکہ حضور بھی خوش ہو جلن اور محبت نہ لاکھو ذرا حضور اور خوش ہو جلن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں میرے بچے آپ پر قربان جائیں میری کائنات آپ پر قربان جائیں یا رسول اللہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حور جب جنت کے اندر جاتی ہے جب جنت کے اندر چلو جنت ہی صحیح کہ مومن دی قبر جنت ہوندی ہے حور جب جاتی ہے قبر کے اندر اپنے کاری کے منہ پر منہ رکھ دیتی ہے اللہ اکبر منہ پر منہ رکھ دیتی ہے اور وہ کیا کہتی ہے منہ پر منہ رکھنے کے بعد کہتی ہے مرحبا بہذا الفہم تلانی اور میں اس منہ تو قربان جلا اور میں اس میتہ دے منہ تو قربان جلا اس جنتیت مومنہ نبی علیہ السلام دے امتیہ دے منہ تو قربان جلا وہ روح آختی ہے وہ کیا آختی ہے سورہ ملک وہ اور آختی ہے منہ تے منہ راہ کے آختی ہے میں انہا اٹھا تو قربان جلا اس منہ تو قربان جلا جس منہ نال امڑی تلاوت کردہ ہوندا سا ناخیو سبحان اللہ اللہ اکبر اور اچھے آخو یار مزہ جلے خدا دی قسم اللہ اکبر منہ پر منہ رکھ کر کہتی ہے
مرحباً بہذا الفہم، مرحباً بہذا الفہم، مرحباً بہذا الفہم تلانی، میں نہ اٹھا تو قربان جلا، میں نہ اٹھا تو صدقے ہوا، میں نہ اٹھا تو باری ہوا، میں نہ اٹھا تو زار زار لگا، جے نہ اٹھانا تو مڑی تلاوت کرتا ہوں دا سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنتیا کو مجھے سکون آدھے، مجھے آرام آدھے، مجھے خوش ہوندے۔ اللہ اللہ اے پھر منہ تو منہ ہٹا کے اس تا منہ اس میتہ دے سینے تے راہ کن دیئے، راہ کے پھر آتی ہے مرحباً بہذا الصدر، مرحباً بہذا الصدر، مرحباً بہذا الصدر، مرحباً بہذا الصدر وعانی۔ اور میں سینے تو قربان جلا، میں سینے تو قربان کی نہ جلا، میں سینے تو صدقے کی نہ لگا، میں سینے تو زار زار کی نہ ہوا، میں سینے تو زار زار کی نہ ہوا کہ جس ان سورہ ملک کو پڑھ پڑھ کے اپنے سینے میں محفوظ کر کے دا سا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اٹھا تو تے متھے تو چمنا شروع کر دیئے، سینے تے ہاتھ ٹک جل دیئے، پھر چمدیا 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میت کے قدموں تک جا کے پہنچ جاتی ہے، قدموں پہ اپنا منہ رکھ دیتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے مرحباً بہاتان القدمین، اور میں نہ پیرا تو قربان جلا، انہ قدمہ تو قربان جلا جنہ قدمہ تے کھل کے کدے کدے مڑی تلاوت کر دوں دا سا۔ ارمان ہے اگے ٹیم ہویا میں تو سکو اگے عجیب عجیب گلاں دسائیاں، لیکن آخری گل کردہ سنو۔ سورہ ملک تیاں کتنی آیتیں؟ 3 آیتیں۔ کتنی آیتیں؟ 30 آیتیں۔ روزانہ کدے ایک آیت پڑھ کنو، ایک آیت یاد کر رکھتے ہے آدمی کی نہیں کر رکھتا؟ بولو یاد کر رکھتے ہے۔ دیکھو روزانہ ایک آیت تے مینے بے صورت جڑا صفائی پرلے درجے دا بھی کن ذہن ہوئے مینے بے اس کو یاد کر کنسی تے یاد کر سو کہ نا؟ ہاتھ کھلیارا ماشاءاللہ انشاءاللہ کدے یاد نہ بھی ہوئے کوشش کر سو نا انشاءاللہ جی کدے نہ زبانی پڑھکتے تو بچ دیکھ کے بھی پڑھ سو پھر بھی خدا فضیلتاں دے سی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔